بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن علم و حکمت کا ایک ایسا بحر ہے جس کی وسعتوں، گہرائیوں اور حدوں کا اندازہ کنارے پر کھڑا ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے خود کو اہل بنا کر اس بحر نور میں اترنا پڑتا ہے۔ پھر آگے آپ کا مقدر ہے کہ آپ اپنی محنت اور جستجو سے علم و حکمت کی کتنی پیمائش کو اپنے ذہن و شعور میں سمیٹ سکتے ہیں، ورنہ باہر کنارے پر کھڑے ہوئے مطلب قرآن سنا کر یا سرسری پڑھ کر آپ اس کی مکمل حیت نہیں پا سکتے۔ الٹا اس بحر کلام الہی کی سطحی طور پر بظاہر پرسکون لہریں دیکھ کر لہروں کے نیچے گہرائیوں میں مچے تلاطم اور خزانوں کی حقیقت سے ناآشنا رہ کر گمراہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا اشارہ اللہ پاک نے اس آیت میں بھی دیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی کم علمی اور باطنی رجس کے باعث قرآنی آیات سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مجھ سے ایک قابل عزت خاتون نے کومنٹ میں سوال پوچھا ہے کہ عالمین کی حقیقت کیا ہے، اور کہا ہے کہ رب العالمین، رحمت العالمین اور نو فی العالمین کی مماثلت واضح کر دیں۔ اگر آپ بھی علم کے طالب ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ کلام خالق کائنات کا ہے اور خالق حقیقی کی ہر بات کا ایک شان نزول ہے۔ بعض اوقات پڑھنے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ قرآن کی فلاں بات عام بات ہے، لیکن اس عام بات میں کیا کچھ خاص ہوتا ہے وہ نہیں جان پاتا، لیکن خاص لوگ جان لیتے ہیں۔ قرآن میں کچھ آیات کا تعلق بینات سے ہے، کچھ کا محکمات سے اور کچھ کا متشابہات سے ہے، اور باقی قرآن کے کئی پہلو ایسے درج ہیں جن کا تعلق ظاہر سے اور کچھ کا تعلق باطن سے ہے، جن کا اشارہ تو موجود ہے لیکن اس کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کی تفصیل خیر ایک الگ موضوع ہے۔ لفظ عالم کے لغوی معنی ہیں دنیا، جہان، زمانہ، حال یا حالت وغیرہ، اور قرآن میں اس لفظ کی جمع عالمین کئی مقامات پر نازل ہوا ہے۔ ہمارے ہاں لفظ عالمین کا یہ تاثر عام ہے کہ اللہ پاک نے کئی عالم بنائے ہیں۔ کئی لوگ صرف دو جہان سے ہی واقف ہیں کہ ایک یہ جہاں اور ایک اگلا جہاں، اور صوفی حضرات کے نزدیک 7 بڑے عالم ہیں: عالم ہاہوت، عالم یاہوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت کے 2 حصے، اور کچھ اہل طریقت کے ہاں احدیت، وحدیت، عنکبوت، جبروت، ملکوت، ناسوت اور عالم انسان وغیرہ کے نام سے معروف عالم ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں: عالم ارواح، عالم برزخ، عالم بالا وغیرہ۔ لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ کل کائنات میں تقریباً 18,000 کے قریب عالمین موجود ہیں۔ انشاءاللہ قرآنی دلائل کے ساتھ جلد اس تفصیلی موضوع پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اب آئیں موضوع کی طرف۔ لفظ عالمین قرآن میں کئی حوالوں سے نازل ہوا ہے جن کے احوال، وضاحت اور معنوی احاطہ جدا جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر کن عالمین کا ذکر فرمایا ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے فہم القرآن کا سمجھنا ضروری ہے، اور اگر آپ کو قرآن کا مکمل فہم حاصل نہیں تو کم از کم ذہن میں بات کے 2 پہلو رکھ لیا کریں۔ مثلا اس آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک پوشیدہ کتاب سے ماخوذ ہے، اور اللہ پاک کے کس کس عالم میں کون کون سی مخلوقات آباد ہیں انسان نہیں جانتا، اور شاید ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اس تعلیم و تدریس کا عمل بھی ہماری طرح جاری و ساری ہو، اس لیے فرما دیا گیا کہ یہ قرآن تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ دوسرا پہلو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے موجودہ زمانے مطلب عالم تک، پھر ہم سے بعد میں آنے والے عالمین تک یہ قرآن یعنی کتاب مکنون کی ظاہر کردہ تعلیم نصیحت کے طور پر جاری و ساری تھی اور رہے گی۔ یاد رکھیں ہر بڑا دور
ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین کی شان و عظمت کا مقام یہ ہے کہ وہ اکیلا واحد تمام کے تمام 18,000 عالمین اور ان میں موجود 18,000 کے قریب مخلوقات کا پالنے والا اور سنبھالنے والا ہے، چاہے وہ مخلوق زمین کی ہو چاہے کسی اور پلانٹ کی۔ ہر زمانے، ہر دور، مطلب ہر عالم کی مخلوق کو وہی پالتا رہا ہے، پال رہا ہے اور جب تک چاہے گا پالتا رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد ذات اقدس ہے جو در حقیقت وجود الہی کا ہی نور مجسم ہے، حصہ ہے۔ اس لیے کائنات میں آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کو تمام عالمین اور مخلوقات سے پہلے ہی خلق فرما دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو تمام عالمین اور مخلوقات میں تقسیم کرنا مقصد تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر 18,000 عالمین میں موجود تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا دیا گیا ہے، اور اس آیت میں ہمیں باقاعدہ بتا دیا گیا۔ اب نوح فی العالمین کی حقیقت رب العالمین اور رحمت للعالمین سے ذرا جدا ہے، کیونکہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد آج تک کئی زمانے گزر گئے، عالم گزر گئے، لیکن ان کا ذکر خیر ہم سے پہلے عالمین کے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے عالمین کے لوگ بھی کرتے رہیں گے۔ یعنی اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق عالم ناسوت میں موجود عالمین تک محدود رکھ کر فرما دیا گیا ہے کہ ہر عالم میں ان پر سلام ہو۔ اس کو مزید اچھا سمجھنے کے لیے یہ 2 آیات دیکھیں جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان پیغمبروں اور ان کے خاندانوں، اولادوں کو رہتی دنیا تک تمام عالمین کے لوگوں میں فضیلت عطا کر دی ہے۔ امید ہے آپ نے کچھ جوابی نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی عالمین کے موضوع پر ابھی بہت سے پہلو ڈسکس ہونا باقی ہیں جو میں نے یہاں ڈسکس نہیں کیے، مثلا کہ وہ سارے 18,000 عالم اور ان میں موجود 18,000 مخلوقات انسان کے وجود میں موجود ہیں، یہاں تک کہ عرش الہی بھی، جس کا مقام انسان کا قلب ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک الگ ویڈیو بنانا مقصد ہے، اور دوسرا بہت سے ایسے باطنی راز ہیں جو صرف خاصوں کے لیے مخصوص ہیں، انہیں یوں سب کے سامنے ظاہر کرنا منع ہے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔